پچھلے کئی سالوں سے تعلیمی تحریک پہ کام کر رہا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے، دا صحابہ اکیڈمی کے ذریعے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں، اور وہ دینی تعلیم اس قاعدے کا دیں کہ وہ بچہ جب سی بی ایس ای بورڈ سے تعلیم کو حاصل کر لے، 10th پاس ہو جائے، وہ 10th کے پاس ہونے کے بعد اس صلاحیت کا بھی ہو کہ وہ اپنے مسجدوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھانے والا ہو جائے، وہ اپنے گاؤں محلوں میں نکاح پڑھانے والا بھی ہو جائے، وہ جو ہے جنازے کی نماز بھی پڑھانے والا ہو جائے۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ جو دینی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں وہ دنیاوی تعلیم سے محروم ہو جا رہے ہیں، اور جو دنیاوی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں وہ دینی تعلیم سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس دور میں جو حالات چل رہے ہیں، اس دور میں ضرورت ہے کہ ایک ایسا تعلیمی اسٹرکچر کھڑا کیا جائے جہاں دونوں تعلیموں کو دیا جائے، جہاں اے فور اللہ بھی پڑھائی جائے، اے فور ایپل کے ساتھ اے فور اللہ بھی پڑھائی جائے، جہاں یہ بھی بتائی جائے کہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے اردو معنی کو بھی جانے اور اس کے انگلش کو بھی سمجھے کہ ان دا نیم آف اللہ دا مس گرجس اینڈ مس مرسیفل۔ تو اس دونوں معیار کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دیندار انجینئر بنے، دیندار ڈاکٹر بنے، دیندار لائر بنے، دیندار ٹیچر بنے، کچھ نہ ہو تو وہ دیندار باپ بنے اور دیندار ماں بن سکے، تاکہ اپنے بچوں کے فرائض کو پورا کر سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ۔ بہار میں شکشن سنستھان انیکوں ہیں، سرکار بھی بہت پریتن کرتے رہتے ہیں کہ بہار کے ہر ناگرک کے پاس شکشا ویوستھا مضبوطی سے پہنچ جائے۔ ایسی حالات میں جبکہ فری میں لوگ پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کا پرائیویٹ اسکول کھلا ہے، آپ کا پرسنل ادارہ کھلا ہے، کیوں آخر اس کی ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیے، ضرورت اس لیے ہے کہ دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن وہ مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ کام ہے، جس کے اندر جان اور مال کا خرچ ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج مسلم خاص کے مائنورٹی کمیونٹی کے جو بچے ہیں جو تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے ہمارے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹانے کی پرزور کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس درمیان ایسے ادارے کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ تم دنیا کو بھی سمجھو اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو، اس رسی کو پکڑ کر دنیا کے اندر الگ الگ عہدے پہ جا کر اسلام کا پرچم بلند کر سکو، اور ایسے ہی تعلیمی اداروں سے یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو شکشن ویوستھا کا جو ہے آپ کے ہاں کتنا کلاس سے کتنا کلاس کا چلے گا؟ کون کون سا سبجیکٹ وہاں پڑھائے جائیں گے؟ ہمارے یہاں سی بی ایس ای بورڈ اسکول ہے، یہ نرسری سے لے کے 10th تک کی اسکولز ہیں۔ اس کے اندر لڑکیوں کے لیے بھی ہاسٹل ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہاسٹل ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہے، حافظ ہو چکا ہے، اگر وہ چاہتا ہے دنیاوی تعلیم کو حاصل کر کر وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، وہ دنیا کے کسی عہدے پہ چاہے وہ جانا چاہتا ہو، اس کے لیے بھی یہاں راستہ ہے۔ ان کے لیے اسپیشل ایجوکیشن ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے تاکہ وہ بچے دین کے ساتھ دنیا کے میدان میں بھی آگے بڑھ سکے۔ صرف اور صرف اردو اور عربی کا پڑھائی کرنے کے بعد ہی اس کو کامیابی نہیں ملتی ہے، انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر ہے، ہندی ہے، میتھ ہے، انگلش ہے اتیادی اور سبجیکٹوں کا بھی وہاں پڑھائی ہوتا ہے؟ جی بالکل، وہاں ہمارے یہاں سی بی ایس ای بورڈ جو انگلش میڈیم کی جو سلیبس ہے، اس سلیبس کو بھی پڑھائی جاتی ہے۔ جس طرح سے ہم میتھ، سائنس، ایس ایس ٹی یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ان کو قرآن بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ان کو اردو تو ہے ہی، اردو ایک لینگویج ہے وہ بھی، ساتھ ہی انگلش پیٹرن پہ ہسٹری آف اسلام، اسلام کی تاریخوں کو بتائی جاتی ہے، اور ان کو بتانے کے ساتھ ان کو بلوانے، ان کو بیان کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ان کو دین کی جو بنیادی ارکان ہیں ان کو پورا کیسے کیا جائے وہ بھی سکھایا جاتا ہے ان کو۔ یہاں تک کہ ان کو یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بیٹا اگر مردے کو نہلانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ بھی بچوں کو پریکٹیکل کرائی جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نکاح کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، تاکہ وہ بچہ کامیاب ہونے کے بعد دنیاوی اعتبار سے وہ دین کو اپنے سینے میں رکھ سکے اور دینی پریکٹس کر سکے۔
वो कहीं पे भी खड़ा हुआ हो तो उसको ये इंतजार न करना पड़े कि किसी मस्जिद के मौलवी साहब आएंगे या कोई कारी साहब आएंगे, कोई आलिम साहब आएंगे तो मेरे वालिद का जनाजा पढ़ाएंगे, मेरे बेटी का निकाह पढ़ाएंगे। वो खुद खड़ा हो जाए और कहे कि मुझे ये खुद करने आता है क्योंकि मैं 10 सहाबा से पढ़ के आया हूँ और इसी तरह के निज़ाम से निकल के आया हूँ, इसलिए मुझे ये सब सारी चीज़ें आती है। प्रायः देखा जाता है कि निजी विद्यालयों में के बाहर अभिभावकों को बर्दाश्त नहीं होती है और ऐसे सुदूर क्षेत्र में आप आए हैं अपने पैगाम को फैलाने के लिए। गांव ग्राम में अक्सर आर्थिक तंगी के शिकार लोग होते हैं, अगर वो अपने बच्चों को आपके पास दें पढ़ने के लिए तो उनके लिए क्या सहूलतें हैं? उनके लिए बस यही है कि उनसे मैं ये कहूँगा कि आप मेरे ऑफिस आएँ, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, हमसे बात करें। तमाम लोगों के लिए एक ऐसी प्राइस रखी गई है, ऐसा अमाउंट रखा गया है कि हर कोई लायक हो जाएगा अपने बच्चों को देने के लिए। रही बात, अगर कोई भी यतीम बच्चा है जिसका कोई उसके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह ताला वो बच्चे का मैसेज हम तक पहुंचाएं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला उनकी तालीम का खर्च मेंटेन किया जाएगा। आपका ये संस्थान कहाँ पे है अभी? ये मेरा समस्तीपुर में मथुरापुर घाट टेम्पू स्टैंड के नज़दीक है। वहाँ पे मेरी ब्रांच है, हॉस्टल है, वहाँ पे मेरी ऑफिस है। स्कूल की कैंपस दरभंगा रोड के अंदर है और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का कंस्ट्रक्शन भी जारी है। इंशाअल्लाह आने वाले चंद सालों में बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला एक आलीशान बिल्डिंग स्कूल की दिखेगी। वर्तमान समय में कितने